تو رسول اللہ کا جو نسل اور رسول اللہ کی جو نسل اور جو سلسلہ چلا ہے وہ بھی حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ آپ کے بیٹی کے بیٹے تھے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ اور جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام نے خود ان کا نام رکھا۔ حسن کا معنی ہے خوبصورت چہرے والا، اور یہ تھے بھی بڑے حسین۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ شکل و صورت کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور اللہ کے نبی کے متعلق تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین انسان تھے۔ تو جو انسان رسول اللہ کے مشابہ ہو اور اللہ کے نبی کا اتنا حسن و جمال ہو تو وہ کتنے خوبصورت ہو۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ناف سے لے کر سر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر سے لے کر ناف تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ تو پہلا بیٹا پیدا ہوا، نام حسن رکھا۔ پھر دوسرے بیٹا پیدا ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرمایا ھذا احسن من ھذا، یہ تو حضرت حسن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر آپ نے ان کا نام حسین رکھا۔ حسین حسن کی تصغیر ہے، معنی ایک ہی ہے، خوبصورت چہرے والا۔ تصغیر اسے کہتے ہیں جو پہلے سے چھوٹا ہو، لفظ جو ایک لفظ سے دوسرا نکلے اور چھوٹا ہو اسے تصغیر کہتے ہیں۔ تو حسین حسن سے نکلا ہے، حسن حسین کی تصغیر ہے، اسی لیے حسین کا معنی بھی ہو خوبصورت چہرے والا۔ چونکہ یہ تھے بھی عمر میں ان سے چھوٹے، اس لیے ان کا نام حسین رکھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین سے بڑی محبت تھی، بے انتہا محبت تھی۔ آپ علیہ السلام انہیں اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے لیے سواری بنا کرتے تھے، انہیں پشت پر بٹھاتے ان کے لیے سواری بنتے۔ آپ علیہ السلام سجدہ کرتے ہیں، نماز میں جاتے یہ بچے آ کے آپ علیہ السلام کے اوپر سوار ہو جاتے۔ جب تک سوار رہتے آپ علیہ السلام سجدہ لمبا کرتے تھے۔ پھر جب اٹھتے تو آپ علیہ السلام قاعدہ میں بیٹھتے، یہ لوگ آ کر گود میں بیٹھ جاتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ آپ علیہ السلام ممبر سے اترے اور گئے اور دونوں کو گود میں اٹھایا اور آ کر ممبر پر بیٹھے اور خطبے کا آغاز یہاں سے کیا، صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ سچ کہا ہے اللہ نے کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فرمایا دیکھو میں ممبر پر بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مصروف تھا، مجھے سامنے سے میری اولاد نظر آئی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں جا کر ان کو اٹھا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں پر بوسے دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے ان بچوں کو نہ رلایا کرو، جس نے انہیں دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ بلکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو وہ بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ فرمایا بیٹی فاطمہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے چہرے زرد پڑ چکے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھایا اور اپنی زبان ان کے منہ مبارک میں دی، اور وہ چوستے رہے جب ان کے چہروں پر سرخی اور لالی آ گئی اور چہرہ حشاش بشاش ہوا تو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی، وہ چوستے رہے جب بھوک ختم ہوئی اور چہرے پر جو ہے وہ خوبصورتی اور لالی اور سرخی آ گئی تو آپ علیہ السلام نے انہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی ان سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کا پورا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، گئے اور ان کو گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھانے کے بعد کہنے لگے
کہ اللہ کی قسم یہ جو حضرت حسین ہیں یہ باپ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ پاس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، روایت میں آتا ہے یضحک علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جملے کو سن کر ہنسنے لگے کہ باپ کے مشابہ اتنا نہیں ہے جتنا اپنے نانا کے مشابہ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، اور یہ روایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہیں گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھانے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کی قسم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ کے خونی رشتے اپنی خونی رشتوں سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اور یہ روایت بیان کرنے والے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ ان سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یمن سے کچھ جوڑے آئے تو ان جوڑوں میں حضرت حسن اور حسین کی شان کے مطابق جوڑے نہیں تھے، تو آپ نے دوبارہ ایک قاصد بھیجا اور کہا جاؤ یمن کے گورنر سے کہو کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے خاص جوڑے دیے جائیں۔ تو مدینہ کے اندر جن بچوں نے جوڑے پہنے ہوئے تھے، تو جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا جوڑا آیا اور انہیں پہنایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فرمایا اب میری طبیعت خوش ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک اور رویہ تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر ہر صحابی کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ بدری صحابہ کے مقدار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو وظیفہ دیا جاتا تھا۔ بدری صحابہ کا وظیفہ سب سے زیادہ تھا، اور حضرت عمر کی ترتیب تھی کہ جو دین میں مقدم تھا اس کا وظیفہ اس قدر زیادہ تھا، جو دین میں مؤخر تھے ان کا وظیفہ اس قدر کم تھا۔ تو بدری صحابہ سب سے مقدم تھے، ان کا وظیفہ بھی سب سے زیادہ تھا۔ تو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو وظیفہ بدری صحابہ کے مطابق دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، آ کر والد سے گلہ کیا کہ ابا جان آپ نے میرا وظیفہ حضرت حسین کے وظیفے سے کم رکھا ہے، امام حسن اور حسین کا وظیفہ میرے وظیفے سے زیادہ ہے، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑی ہیں، میں ان سے عمر میں بھی بڑا، میں رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوا، میں کبار صحابہ میں آتا ہوں، یہ صغار صحابہ میں آتے ہیں، تو میرا وظیفہ ان کے وظیفے سے کم کیوں ہے؟ باپ خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، اپنی سکی اولاد ہے، اور ان کا وظیفہ حضرت حسنین کے وظیفے سے کم ہے۔ تو والد صاحب نے جو جملے کہے وہ تاریخ کے اوراق پہ آج تک رقم ہے۔ فرمایا حل ابو کا مثل ابیہما، حل ام کا مثل امہما، حل جد کا مثل جدہما، بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کیا ان کے والد کے برابر ہیں؟ کیا تمہاری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ کیا تمہارے نانا ان کے نانا جیسے ہیں؟ تو خود کو حضرت علی سے تواضع کے اندر، یہ ان کی تواضع تھی کہ حضرت علی کو اپنے اوپر مقام زیادہ کر دیا کہ میں مقام میں حضرت علی سے کم ہوں، اور والدہ تو تھی مقام میں زیادہ، سیدہ فاطمہ تمام عورتوں کی جنت کی سردار، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر، پھر حضرت حسنین کی والدہ، پھر حضرت علی کی اہلیہ، وہ مقام میں ویسے ہی بہتر۔ تو فرمایا کیا تمہارے والد ان کے والد کی مثل ہیں؟ کیا تمہاری ماں ان کے ماں کے مثل ہیں؟ کیا تمہارے نانا ان کے نانا جناب محمد الرسول اللہ کے مثل ہیں؟ جب تمہارے والد ان کے والد کے مثل نہیں ہے، تمہاری ماں سے ان کی ماں بہتر ہے، تمہارے نانا سے ان کے نانا بہتر ہے، تو بیٹا پھر ان کے مقابلے میں نہ ہو، پھر ان کا وظیفہ زیادہ بنتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ اپنی اولاد کے وظیفے سے زیادہ رکھا ہوا تھا۔ بہرحال یہ ان کا سلوک تھا جو صحابہ کا حضرت حسنین کریمین کے ساتھ تھا۔